بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اگر تم چاہتے شادی نہیں ہو رہی، رشتہ نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف کا پرابلم ہے، مدر ان لا ڈاٹر ان لا کا پرابلم ہے، ساس بہو کا پرابلم ہے، انشاءاللہ بولوں گا۔ اور میں ایک دعا بھی دینے والا ہوں عورتوں کو کہ شوہروں کو کنٹرول میں کیسا رکھنا۔ میر باخر داماد، ان کے والد کا واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ بغداد میں یہ تعلیم حاصل کر رہے تھے، دینی مدرسے میں پڑھتے تھے، اور پرانے زمانے کا دینی مدرسہ، غربت، ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں تو دو وقت کھانا نہیں کھاتے، ناشتہ کرتے ہیں تو رات کا کھانا نہیں ملتا، دوپہر کا نہیں ملتا، غربت کا عالم، 24 گھنٹے سے بھوکے تھے۔ میری طرف دیکھو اور غور سے سنو، ایک کمپلیٹ میری تھرڈ مجلس امام بارگاہ علی رضا کی، کہ اگر آج کے بعد ایک لڑکا یا لڑکی کے ذہن بھی بدل جائے نا تو آج کی مجلس میری کامیاب ہو گئی۔ جو مقصد ہے نا میرا آنے کا، مجلس میں جو چینج میں چاہتا، چینج، کل مجھے کامیابی ملی شارجہ میں الحمدللہ، یہ بی بی زہرا کا کرم ہے، شہزادی کا کرم ہے۔ تو میر باخر داماد، غور سے سننا، غربت کا عالم، پاورٹی کا عالم، کہ صبح کھاتے ہیں تو رات میں نہیں کھاتے، 24 گھنٹے بھوکے رہتے۔ ان کے پاس ذہن میں ایک ہی خیال، فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، کہ کاش میں کربلا میں ہوتا، میں حسین کا ساتھ دیتا، اور اب زمانے کے امام کے لشکر میں مجھے شامل ہونا ہے، مجھے حسین کا ساتھ دینا، امام کا ساتھ، پلیز غور سے سننا، امام کا ساتھ دینا۔ اور پھر امام کا وہ جملہ ان کے بیک آف دی مائنڈ چل رہا تھا، ہمیشہ دماغ میں وہ جملہ چل رہا۔ حسین نے کہا کہ ان کے پیٹوں میں حرام ہے، میری بات کا اثر نہیں ہوگا۔ انہوں نے طے کر لیا کہ اب ایک ڈراپ، ایک خطرہ پانی بھی میں اپنی زبان پہ حرام کا نہیں رکھوں گا، ایک دانہ بھی، ایک سیڈ بھی زبان پہ حرام، پلیز غور سے سنو یار، یوتھ کو بول رہا، نہیں رکھوں گا۔ اور اسی اس پہ انہوں نے زندگی گزارے، 21-22 سال کا سن ہے، غربت اپنے کمال کے اوپر، دینی مدرسے میں پڑھ رہے ہیں۔ بغداد میں دجلہ ریور کے، میری طرف دیکھتے جاؤ، دجلہ ریور کے سامنے سے ایسا جا رہے، ہاتھ میں کتابیں، دیکھا کہ اس پانی، بھوک کی حالت، دیکھا کہ اس پانی میں ایک سیب رول کرتا ہوا آ رہا، بھوکے تھے، آگے بڑھ کے لے لیا، لے کے کھا لیا، جیسے ہی کھایا پیٹ میں طاقت آ گئی، سکون ہوا، لیکن فوراً احساس ہوا کہ یہ کیا کیا میں تو حسین کے لشکر میں شامل ہونے والا ہوں، میں تو فیا لیتنی کنتو کا میں کچھ جواب دینا ہے، میں تو امام کے لشکر میں جاؤں گا، حسین کہہ رہے ہیں کہ پیٹ میں حرام ہوگا تو تم میری بات کا اثر نہیں ہوگا، یہ میں نے بغیر پوچھے کسی مسلمان کے مال کو کھایا کیسے؟ اب اس سے جو خون بنے گا، اب سوچو کتنی باریکی، اس سے جو میرا بلڈ بنے گا، جو میرے ہڈیوں میں طاقت آئے گی، یہ جو میرا گوشت بنے گا وہ تو حرام کا بنے گا، پھر میں حسین کے ساتھ کیسا جا سکتا؟ پلیز غور سے سنو، یوتھ کو بول رہا، بڑوں کو نہیں بول رہا، بڑے مجھ سے بہتر جانتے۔ یہ فکر میں ایک دم خیال آیا کہ کوئی نہ کہیں فارم ہاؤس، کوئی باغ ہوگا، وہاں سے یہ ایپل گرا ہوگا، چلتے ہیں دیکھتے ہیں کوئی ہے۔ وہ چلتے پانی سے، دجلہ سے چلتے دیکھا کہ بہت بڑا گھر ہے، گیٹ ہے، اس زمانے کی گیٹ، اور پھل کے درخت ہے، انار کا درخت بھی ہے، سیب کا۔ اس نے جا کے گیٹ کو ناک کیا، اندر سے ایک چوکیدار باہر آیا، کیئر ٹیکر۔ انہوں نے پوچھا یہ بتاؤ کہ یہ آپ کے پاس کے کوئی پھل یہ پانی میں گرتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں، جب ہوا چلتی ہے تو پھل گر جاتے۔ اس نے کہا شاید آپ ہی کے پاس کا ایک سیب گر گیا تھا اور میں نے بغیر پوچھے کھا لیا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اس نے ایسا دیکھا، دیکھ کے کہا سنو، میں یہاں کا مالک نہیں ہوں، میں چوکیدار ہوں۔ آج کا شیعہ ہوتا ہاں بولتا ہاں میں نے معاف کیا جاؤ، اس لیے کہ ہر گھر میں ایک مجتہد ہے۔ کیا بول رہا ہوں میں، کیا بول رہا ہوں؟ فتوے تو ہم انٹرنیٹ سے تھوڑا سا اسلام لے کے ایسے فتوے دیتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ کوئی بھی جملہ بولنے سے پہلے چیک کرو، اگر اس نے عمل کر لیا تو پرابلم میں تم آ جاؤ گے۔ مجتہد مت بنو، جو مجتہد ہے اسی کو فالو کرو۔ جو ہمارے بڑے بڑے مرجع ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کو سلامت رکھے، آغا شیستانی ہے، بشیر نجفی صاحب ہے، رہبر معظم ہے، جتنے ہمارے مرجع سب ہمارے سروں پر، ان کو فالو کرو، خود مجتہد مت بنو۔ تو وہ شارجہ میں تو کوئی ہے بھی نہیں، میں بول رہا خالی ایسا۔ تو اس نے کہا میں یہاں کا کیئر ٹیکر ہوں، کرایہ دار، چوکیدار ہوں، میں کیسے معاف کروں؟ یہاں کا جو پرائم منسٹر ہے وہ اس باغ کا مالک ہے، آپ جائیے اس سے معافی مانگیے۔ یہ پہنچ گئے پرائم منسٹر آفس پہ، ایک چٹ بھیجا، اس نے بلا لیا کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اینڈ آئی وانٹ ٹو میٹ یو۔ تو اس نے بلا لیا فوراً، بلا کے طالب علم ہے، پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے واقعہ سنا، لٹرلی پرائم منسٹر کھڑا ہو گیا،
کھڑے ہو کے کہا اتنا آنےسٹ اسٹوڈنٹ, اتنا ایماندار اسٹوڈنٹ, اتنا ایماندار, ایک سیب کے لیے معافی مانگنے میرے پاس آیا. اس نے کہا بیٹا سنو, اس باغ کا میں 100% کا مالک نہیں ہوں, 50% کا مالک ہوں. میں نے آدھا سیب تو معاف کیا, اب آدھے سیب کے لیے تم کو جانا پڑے گا. یہاں کا جو گورنر ہے بنی عباس کا, وہ میرا پارٹنر ہے. 50% تو میں نے معاف کیا, آدھا سیب میں نے معاف کیا. اب آدھے سیب کی معافی اگر تم چاہتے تو اس کے پاس جاؤ. آپ ایمان سے بولنا. آج کا شیعہ ہوتا بولتا خلی ولی, آدھے سیب کے لیے کون جائے, میں نے تو کھیت کے کھیت کھا لیے. میں صحیح نہیں بول رہا؟ کوئی جاتا؟ Who cares? Who cares یار؟ For half apple I have to go there? For what? پوری زندگی کھاتے رہے. اگر ایک دانہ بھی پیٹ میں رہوگا پھر فیا لیتے نہیں کا تم جواب نہیں دے سکتے. یہ آل, اب سنتے جاؤ, یہ آل دا وے گورنر کے پاس گیا, چٹ بھیجی اندر کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, طالب علم ہوں, آپ سے ملنا چاہتا ہوں. اس نے بلا لیا فوراً, بلا کے پوچھا کیا بات ہے. تو اس نے پورا واقعہ سنایا اور کہا آدھا سیب تو معاف ہو گیا, کین یو ڈو اٹ؟ آئی ایم سوری, آپ مجھے آدھا سیب معاف کر دیں, میں نے غلطی سے کھا لیا, بھوکا تھا. گورنر بنی عباس کا کھڑا ہو گیا, کہنے لگا واہ, اتنا آنےسٹ اسٹوڈنٹ میری رعایا میں. کہا بیٹا بیٹھ جاؤ. یہ بیٹھ گئے. کہا میں ایک کنڈیشن پہ تم کو معاف کروں گا, ایک کنڈیشن. پوچھا کیا؟ یہ پریشان ہو گیا کہ یہ کنڈیشن کیا لگائے گا. کہا کیا؟ تم میری لڑکی سے شادی کرو گے, تم میری بیٹی سے شادی کرو گے. آج کا اگر شیعہ ہوتا بولتا تھینک یو ویری مچ, میری تو زندگی بدل گئی ہے. گورنر کی بیٹی سے میرا نکاح. کل کا جملہ امام علی کا یاد ہے, پیسہ اور حسن مت دیکھو, کردار دیکھو. اس کے فوراً بعد وہ کہتا ہے کنڈیشن یہ ہے کہ میری بیٹی بلائنڈ ہے, اندھی ہے, گونگی ہے, بہری ہے. کرو گے شادی؟ آج کا کوئی ینگ لڑکا کرے گا؟ اگر تم کرو گے تو میں معاف کروں گا, ادروائز آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو فارگیو یو. یہ کنڈیشن رکھ دیا. آپ انصاف سے بولو, آج آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو, آپ ایگری کریں گے؟ بلائنڈ, ڈیف اینڈ ڈم, اندھی ہے, بہری ہے, گونگی ہے, لولی ہے. انہوں نے سر کو جھکا. میں شارٹ کر رہا اس کو, 30 منٹ یوں ہی ہو گئے یار, کدھر وقت جا رہا شارجہ میں پتہ ہی نہیں چل رہا. تو اس نے سر کو اٹھایا, سر کو اٹھا کے کہا یہ رشتہ مجھے منظور ہے. بس اب سن, بہت شارٹ کر دیا میں اس واقعے. کبھی پڑھتا ہوں تو 1 گھنٹہ خالی اس واقعے پہ پڑھتا ہوں, اتنے اس میں پیغامات ہیں. شادی ہو گئی, میری طرف دیکھو, دلہن کو لے کر یہ بیڈ روم میں آئے, دلہن کو بیڈ پہ بٹھایا, دلہن بیڈ پہ بیٹھی ہوئی, یہ اپنے کمرے میں انٹر ہوئے, دروازے کو لاک کیا. دلہن بیڈ پہ بیٹھی ہوئی اور یہ کھڑکی ہے سامنے, اس کھڑکی کے پاس اوپن کیا ونڈو کو, اب باہر آسمان کی طرف دیکھنے لگے. سوچنے لگے یار میری کیا لائف ہے, نہ وہ مجھے دیکھ سکتی, نہ مجھ سے بات کر سکتی, نہ میری آواز وہ سن سکتی. میری کیا زندگی ہے, یہ میں نے کیا کیا. نہ دیکھ سکتی, نہ بول سکتی, نہ میری آواز سن سکتی, کوئی ایکسپریشنز ہی نہیں رہیں گے. شی از بلائنڈ, شی از ڈم, ڈیف. لیکن یہ کہتے ہیں کہ جب میں باہر یہ سوچ رہا تھا, میرے دل کو اتنا سکون تھا کہ میرے پیٹ میں رزق حرام نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے, ارے دوستو, شیعہ کی پہچان, دل میں یہ سکون تھا کہ میرے دل میں, کہ میرے پاس, میرے پیٹ میں رزق حرام نہیں ہے. میں اب فیالتنی کا جواب دے سکتا, میں اب حسین کے لشکر میں. یہ کہتا ہے کہ دلہن بیڈ پہ بیٹھی ہوئی ہے. اب مجلس کے بعد یہ بھی نہیں پوچھنا اس زمانے میں بیڈ تھا نہیں تھا, پلیز, اس لیے کہ میں ایک ایک جملے کو کلیئر کر کے پڑھتا ہوں. مجھے پتا ہے نا کہ ایک ایک جملہ پکڑتے ہیں بعد میں کہ وہ زمانے میں کون سا بیڈ تھا, کتنا بڑا بیڈ تھا. بابا میں لینگویج میں بات کر رہا آپ کی. اس نے
یہ سوچ ہی رہا تھا، پیچھے سے دلہن کی آواز آئی کہ آپ کھڑے رہے کیوں ہیں، بیٹھ جائیں نا. آواز سنی. آج کا شیعہ ہوتا بولتا یار بولی تو کیا ہو رہا ہے، نہیں بولی تو. انہوں نے ایسا پلٹ کے دیکھا دلہن کو. اس نے کہا آپ کھڑے ہوئے کیوں، بیٹھ جائیں. یہ باہر نکلے، دروازے کو کھلا، باہر نکل گئے، کچھ بات نہیں کی. صبح میں گورنر کو معلوم ہو گیا، بس شارٹ کر دیا واقعہ، بس کنکلوژن پہ آ گیا. گورنر کو معلوم ہو گیا کہ اس کا جو جمائی، اس کا جو سن ان لا داماد ہے، اس نے رات اب میری بیٹی کے ساتھ نہیں گزاری، باہر گزاری. وہ تو بگڑ گئے. اس نے دربار میں بلا لیا اس کو، فوراً ان کو بلا کے کہا کہ تم کو میں نے ہر چیز بولی تھی پہلے، پھر تم نے رات کیوں نہیں گزاری، کہاں چلے گئے تھے، چھوڑ گئے. اس نے کہا آپ نے کہا وہ بولتی نہیں، وہ تو بولی، وہ تو بولی. اس کی آنےسٹی، ایمانداری دیکھو، وہ تو بولی. تو کہا یہ، انہوں نے کہا میں یہ سمجھا شاید لڑکی بدل گئی. ایمانداری، ایمانداری دیکھتے جاؤ، آنےسٹی دیکھتے جاؤ. آج کا ہوتا بولتا یار بولی تھینک یو جو بھی ہے. تو اس نے کہا کہ میں یہ سمجھا کہ لڑکی بدل گئی. اب اس نے گورنر نے کہا تم کیا سمجھ رہے، وہ اندھی ہے، وہ بولتی نہیں، وہ ڈم ہے. اس نے کہا آپ ہی نے تو کہا. کہا میں نے اسی لیے کہا کہ جب سے وہ بڑی ہوئی اس نے اپنی آنکھ سے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا. جب سے وہ بڑی ہوئی اس نے زبان سے غیبتیں نہیں کی. جب سے بڑی ہوئی نامحرم سے ہاتھ نہیں ملایا. تو میں نے صرف اسی لیے تمہارے ساتھ نکاح کیا کہ تم سے زیادہ ایماندار مجھے کوئی نہیں ملا. اب آپ دیکھو کہ آنےسٹی کتنی کام آئی کہ جو آدمی کے پاس کھانے کو سیب نہیں تھا آج اتنا اللہ نے رزق عطا کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ایمانداری تھی، اس لیے عطا کر دیا. ایمانداری ہوگی، آنےسٹی ہوگی تو یو ول گرو ان شارجہ. میرے ایک ایک جملہ بھی 6-7 دن ہوں آپ کے پاس، ایک ایک جملے کا ذمہ دار. I'm responsible of my words, what I'm saying. کہ اگر تم آنےسٹی کے ساتھ سیرت علی پہ چلو گے تو تم ایسا گرو کرو گے، ایسا گرو کرو گے، ایسا گرو کرو گے. شارجہ میں تمہارا اسٹیٹس بڑھ جائے گا. اب تمہارا ضامن تمہارا امام ہو جاتا. اب تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ تم نے اپنی زندگی ان کے اوپر چھوڑ دی. You don't need to worry, you don't need to worry. ایک لمحے کے لیے بھی تم پریشان نہیں ہونا اگر ایمانداری ہوگی. اور اگر تم یہ بولو گے دنیا پہ بھروسہ کر کے زندگی گزارو گے اور یہ سوچ کے کرو گے تو تمہاری زندگی ڈیزاسٹر ہوگی. جب تک اگر کہتے ہو اپنے آپ کو کہ میں امام علی کا فالوور ہوں تو فالوور وہی بنتا، شیعہ وہی ہوتا کہ جو حق زہرا کو ادا کر کے زندگی گزارتا. بی بی کا دوستو، بی بی کا حق کھا کے کوئی علی کا شیعہ نہیں بن سکتا. کل میں نے بہت ایگزامپلز دیے، 5 درہم کا ایگزامپل بھی دیا کہ اگر 5 درہم بھی تم بچاتے ہو اس میں سے بھی 1 درہم نکالو سال میں اور نکال کے بی بی کے حق کو ادا کر کے وہ گیٹ کلوز ٹو یور امام. جتنا تم امام سے قریب ہوگے یہ کام کرو گے تو. اور اس کے بعد یہ سوچو کہ تم ایک آدمی اور تمہارے پیچھے 5 آدمی کھانا کھا رہے، تمہاری ماں کھا رہی، تمہاری بیوی کھا رہے، تمہارے بچے کھا رہے. تو یہ سارے لوگ جو رزق کھا رہے تمہارے ذریعے وہ حلال کھا رہے. جب حلال کھائیں گے تو ہر گھر سے وہی نکلے گا جو امام کے لشکر کا سپاہی ہوگا. یہ گولڈ کی مائن. آج میرے پاس ٹائم پتہ نہیں، بس 15 منٹ رہ گئے مصائب کے ساتھ، تو میں چھیڑوں گا تھوڑا، پھر آپ کو کل اس کی عاشورہ کی فضیلت بتاؤں گا. یہ میں گولڈ کی مائن، سونے کی کان دے کے جا رہا آج آپ کو. تو کہا کہ اگر میرا بیٹا نبی بھی بن جاتا مجھے حیرت نہیں ہوتی. میں نے اس کی پرورش میں کبھی بھی کوئی ایک رزق حرام اپنی زبان پہ نہیں رکھا. اس سے پوچھا تو نے کیا کیا؟ یہ کہتا ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا وہی جملے جو ماں نے کہے، ایک دانہ بھی رزق حرام میری زبان پہ نہیں آیا. میں زیارت عاشورہ نماز شب کا پابند ہوں. میں روزانہ صبح دوپہر شام حسین کو سلام کرتا. رزق حلال زبان پہ کھا کے تو اثر دیکھا آپ نے
کہ آج دنیا حیران ہے. میں اپنی کوئی سٹوری نہیں سنایا, کتاب کا ریفرنس دے رہا, دیکھ لو جا کے. اور کوئی معمولی کتاب نہیں ہے, یہ رائٹر کوئی معمولی رائٹر نہیں ہے, یہ بحرین کے وہ شیخ بحرینی کی کتاب ہے. تو آپ سوچو کہ اس میں اثر آیا آج کے دور میں بھی. تعجب مت کرو, تعجب مت کرو, یہ نہیں ہونا تعجب ہے اگر حسین کا نام زبان پر رہے گا, نہیں ہونا تعجب ہے. اب میں یوتھ کو بول رہا, تم اپنی جاب کا پروٹیکشن چاہتے, تم جاب کا پروٹیکشن چاہتے, یو بلیو می, جاب کا اگر تم پروٹیکشن چاہتے کہ تمہاری جاب ہمیشہ مضبوط لگی رہے, تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کرنا پڑے گا تم کو یو اے میں, تھوڑا سا ٹائم نکالنا پڑے گا اپنی لائف میں سے. I know your busy schedule ہے تمہارا, صبح سویرے نکل رہے, شام میں آ رہے, آدھا گھنٹہ نکالو, اس کے بعد دیکھو تمہارا بزنس, تمہاری جاب, لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی, بیماری ہے, اولاد نہیں ہو رہی, زیارت عاشورہ گولڈ کی مائن ہے, سونے کی کان ہے. یہ وہ زیارت ہے کہ جو دنیا اور آخرت میں کام آئے گی. آغا بہجت جیسی پرسنالٹی, اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. ان کے استاد کا واقعہ, ان کے استاد آغا بہجت اتنی عظیم پرسنالٹی تھی, ان کے استاد وہ خواب میں آئے تو آغا نے پوچھا کیسا روحانی آدمی تھا آغا, اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. ان سے پوچھا اپنے استاد سے کہ آغا مرنے کے بعد سب سے زیادہ کون سی چیز کام آئی, تو کہا ولایت علی. اس کے بعد کہا مولا کی محبت کے بعد انہوں نے پوچھا آپ نے اتنی کتابیں لکھی, اتنے آپ کے شاگرد ہیں, اتنا آپ کو ملا, کیا آپ یہ بتا سکتے کہ وہاں مرنے کے بعد پہلی رات کو آپ کو یہ فیل ہوا کہ کاش میں یہ دنیا میں زیادہ کرتا تو سب سے زیادہ اجر یہاں ملتا. تو انہوں نے کہا ہاں ایک عمل کہ مجھے فیل ہوا کاش میں ایک دفعہ کرتا تھا روز. پلیز میں یوتھ کو بول رہا, لڑکا لڑکی کو بول رہا, کاش میں یہ عمل زیادہ کرتا, کاش میں زیادہ کرتا. ایک دفعہ کرتا, روز 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ 6 دفعہ کرتا. تو مولا کتنا اچھا, یہاں کتنا ملتی, اس لیے کہ وہاں کی ہمیشہ کی پرماننٹ چیز ہے, دنیا کی تو ہر چیز ختم ہونے والی. تو اس نے پوچھا, آغا بہجت نے پوچھا کہ کون سا عمل, تو کہا زیارت عاشورہ. تو کہا زیارت عاشورہ سے لحد سے کیا مطلب؟ کہا جب تم سجدے میں جا کے کہتے ہو اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود, کہا یہ وہ جملہ یوم الورود, یہ وہ رات ہے, یہ وہ لحد ہے جو پہلی رات میں, کہا کاش میں اپنے خنوت میں یہ پڑھتا, 24 گھنٹے اپنے زبان پہ یہ جملے رکھتا, اللہم ارزقنی شفاعت الحسین, شفاعت الحسین, حسین کی شفاعت کسی کو مل جائے اور یوم الورود ملے. تو کہا کہ اللہ مجھے وہ مقام وہاں پہ نیچے عطا کرتا, وہ منزلت ملتی. اب جو ملی وہ تو ملی ہے, لیکن اگر زیادہ کرتا تو زیادہ ملتی. تو میں یوتھ کو بول رہا, اگر ہر گھر میں میں آج چھیڑا, ٹائم میرا نکل گیا, میں کل اس کو کنٹینیو کروں گا یہیں سے. میں ہر لڑکا لڑکی کو بول رہا کہ اگر تم چاہتے, شادی نہیں ہو رہی, رشتہ نہیں ہے, اولاد نہیں ہے, ہسبینڈ اینڈ وائف کا پرابلم ہے, مدر ان لا ڈاٹر ان لا کا پرابلم ہے, ساس بہو کا پرابلم, انشاءاللہ بولوں گا. اور میں ایک دعا بھی دینے والا ہوں عورتوں کو کہ شوہروں کو کنٹرول میں کیسا رکھنا. آپ بولیں گے آلریڈی وی آر ان کنٹرول, نہیں, آلریڈی وی آر ان کنٹرول نہیں. کل کی مجلس میں عورت کو دوں گا, اس لیے کہ عورت مضبوط ہو جائے ہماری تو دین رہے گا, مذہب رہے گا گھر میں. عورت اگر دیندار نہ ہونا, عورت انڈین مووی دیکھتے رہے, گانے سنتے رہے, غیبتیں کرتی رہے, تو دین چلا جائے گا. لڑکی کو مضبوط ہونا چاہیے. لڑکی کو, ایک لڑکی نہیں ہے دوستو, اس کے پیچھے پوری نسل ہے, ایک جنریشن ہے. ایک جنریشن کو پروٹیکٹ کرنا, ایک لڑکی ایک جنریشن کو پروٹیکٹ کرتی ہے. کل کی مجلس ان کے لیے, لیکن پرسوں پھر آپ کو بولوں گا, میں بیلنس رکھ کے چلتا ہوں. تو بہرحال, تو میں یوتھ کو بول رہا کہ اگر تم عاشورہ کے بعد ہر گھر میں, یہاں پہ یو اے ای میں زیارت عاشورہ ہر گھر میں ہونی چاہیے. 70 فضیلتیں بتائیے, 70, اور عربی میں جب بھی 70 کا لفظ استعمال ہوتا اس کے بعد انلیمیٹڈ ہو جاتا. تم بلیو کرو میری بات پہ, عاشورہ کین پروٹیکٹ یو فرام آل دا پرابلمس. کوئی پرابلم سامنے دیوار کھڑی ہو جائے, دیوار کو ہٹ جاتی ہے.
لوہا کی دیوار کھڑی ہو جائے. طاقت حسین بہت بڑی ہے. میراکلز آف زیارت عاشورہ بک سے میراکلز آف زیارت، حیرت انگیز واقعات زیارت عاشورہ. 40 دن پڑھو امام سے ملاقات ہوتی ہے، 40 ڈیز میں لیکن زبان میں اثر ہونا. زیارت بس آج میں نے چھیڑی ہے زیارت عاشورہ، نہیں پڑھی ہے تو گھر جا کے پڑھ لو. 10 منٹ یار، 10 منٹ نکالو زیارت عاشورہ. 100 مرتبہ جو دونوں چیزیں نا، سلام اور دوسری چیز 100 مرتبہ ہے نا، ایک دفعہ پڑھو بس کافی، ایک ہی دفعہ پڑھو. تو 10 منٹ سے کیا، اگر عربی پڑھنا نہیں آتا، سب کے پاس ٹیلی فون، اسمارٹ فون سے ڈاؤن لوڈ کرو، کھڑے ہو جاؤ اور قبلہ روح کھڑے ہو جاؤ اور زیارت پڑھو. تمہاری زندگی بدل جائے گی. اس لیے بتا رہا کہ یہ کرو. میں چاہتا ہوں میں جہاں جاؤں نا اپنے مومنین کے حالات صحیح ہو جائیں، مومنین بالکل پیس میں آ جائیں. اگر تم پیس میں رہو گے، سکون کے ساتھ رہو گے نا، تو تمہاری فیملی سکون کے ساتھ رہے گی، پھر تم عبادت بھی کر سکتے ہو. زیارت عاشورہ پڑھو. اور یہ نہیں کرنا، زیارت عاشورہ زور سے پڑھنا گھر میں. اگر کسی کے اوپر جادو کا اثر ہے، جو آج ایک نیا پرابلم ہے کمیونٹی میں اور پوری دنیا میں، اس پہ بھی بولنا ہے مجھے. حسد، جادو، یہ جو بدترین گناہوں میں سے گناہ ہے. اگر یہ کرو گے تو پھر تم علی کا، امام حسین کے لشکر میں شامل نہیں ہو سکتے. فیا لیتے نہیں بولنا بیکار ہے. اس کے لیے بھی بہترین عمل ہے. گھر میں زور سے پڑھو، ٹیلی فون پہ زور سے لگاؤ، پھر دیکھو.